عزیز دوستو السلام علیکم۔ فیصل آباد میں پیش آنے والا واقعہ آپ سب سن چکے ہوں گے، جس میں ایک باپ نے اپنی دو بچیوں زینب اور الشبہ کا گلا کاٹا اور پھر کسی دوست کو وائس میسج بھیجا کہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں الشبہ اور زینب کے گلے کاٹ دیے ہیں اور میں خودکشی کرنے لگا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں اب حالات سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے میں نے بیٹیوں کے گلے کاٹ دیے ہیں اور اب میں خودکشی کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہماری تدفین جو ہے وہ کر دی جائے، ایک اجتماعی قبر میں ہمیں دفن کر دیا جائے اور ہمارا سامان جو ہے عیدی ویلفیئر کو دے دیا جائے۔ تو یہ سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا۔ ہلو، السلام علیکم۔ شہر کی حال ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ شہر یار میں حالات تو تنگ آ گیا نا، بچیاں نوں لشبہ زینب دے دونوں نے گلے کٹ دیتے اور خود بھی خودکشی کر رہا وا۔ تو میں سارے جنازے جڑے ہے نا عیدی ویلفیئر والوں دے دینا، انہوں نے کہنا کہ اجتماعی قبر کر کے اجتماعی قبر دفنا دینا، کسی بھن بھائی کا آسان نہ لینا، تو گھر کا سارا سامان جڑا ہے چک کے عیدی ویلفیئر والوں دے دینا۔ تہاڈی بڑی مہربانی ہوئی ہے، اللہ حافظ۔ اس بارے میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں متعدد مرتبہ کہ جب اکنامک ٹرمائل ہوتا ہے، معاشی حالات خراب ہوتے ہیں، ذاتی بھی اگر خراب ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کچھ اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے، وہ اپنی جان لے لیتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو کے دوسروں کی جان لے لیتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ جرائم کی راہ پر چل نکلتے ہیں اور انواع و اقسام کے جرائم جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد روزانہ رپورٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جس میں موبائل سنیچنگ جو ہے دیٹ از ویری کامن۔ تو اب تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے کیا حفاظتی میئر سے اختیار کیے جائیں تاکہ بچا جا سکے اس طرح کے واقعات سے۔ تو یہ ایک کامن فینامنا ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے کہ اس طرح کے حالات جب ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب ملکی سطح پر اکنامک ٹرمائل ہوتا ہے، معاشی بحران ہوتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال جب درپیش ہو جاتی ہے تو اس میں اب جو گورننس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، ان کو اب گریس شو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بارش کا پہلا قطرہ سمجھ لیجئے، ایک اچھی خبر آئی ہے کہ یہ اگرچہ یہ 7 اگست کی آپ ہیڈ لائن دیکھیں تو ہیڈ لائن میں تھا کہ ایک صوبہ پنجاب کے آنریبل وزیر نے انکار کر دیا ہے بطور وزیر گاڑی لینے سے، گھر لینے سے، مراعات لینے سے، تنخواہ لینے سے، اور وہ مسلسل 4 مرتبہ ایم پی منتخب ہوئے۔ یہ ان کی 5ویں ٹرم ہے بطور ایم پی اے، پہلے وہی 2 دفعہ وزیر تھے محکمہ مال کے، اب یہ 3ری مرتبہ وزیر بنے ہیں، اور انہوں نے تمام پارکس اینڈ پریولیجز انکلوڈنگ سیلری انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے مطالبے پہ انہوں نے کیا ہے، لیکن میری گزارشات یہ ضرور تھیں کہ ایسا جو ہے یہ کٹسی دکھانے کی ضرورت ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو ہمارے اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں جناب پرویز الہی صاحب، ان کو تو ضرور کٹسی دکھانی چاہیے اور فوری طور پہ ان کو دستبردار ہونا چاہیے، نہ صرف اپنی تنخواہ سے، پارکس اور پریولیجز سے اور سرکاری گاڑی لینے سے، سرکاری پروٹوکول لینے سے، ان کے پاس وہ ذاتی سیکیورٹی جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں، بلکہ جو انہوں نے 9-10 کروڑ روپیہ مختص کیا ہے وزیر اعلیٰ آفس ہے، اس کے جو کچن کے ایکسپنسز ہیں وہ سنا ہے کہ اس کے لیے بجٹ جو مختص کیا گیا ہے وہ 9 کروڑ 75 لاکھ
یا کوئی 10 کروڑ کے قریب 9 کروڑ سے زیادہ مختص ہوا ہے، تو یہ ایٹ لیسٹ انہیں ختم کرنا چاہیے، اور جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اخراجات ہیں وہ انہیں اپنی پاکٹ سے پے کرنے چاہیے۔ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، یہی لوگ ہیں، آپ لوگ ہی ہیں جنہوں نے حکمرانی کی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگ حکومت میں شامل رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی آپ پہلے رہے ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں، صرف میں چودھری پرویز الہی کو نہیں کہہ رہا، تو سارے آپ لوگ جو ہے، آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، آپ لوگوں نے پیسہ بنایا، آپ لوگوں نے اپنی مالی جو حیثیت ہے اس میں آپ کے اضافہ ہوا، آپ کے جو اثاثے ہیں وہ بڑے، مال و دولت میں اضافہ ہوا، وہ حکومت میں رہنے کی وجہ سے ہی اور سیاست کی وجہ سے ہی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ہم آپ کو، آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھاتے، ہم صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب تو فوری طور پہ کریں، یہ اعلان کریں کہ وہ نہیں لیں گے، صرف اعلان نہیں، پریکٹیکلی وہ لینا بند کریں، وہ سرکاری خزانے سے، پبلک ایکسچیکر سے وہ تمام فیسلٹیز جو وزیر اعلیٰ کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ لینا بند کر دیں، اور یہی کام ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس سے یہ بات کر کے تو میں بتاتا ہوں کہ وہ وزیر موصوف کون ہیں جنہوں نے پہلے بارش کا قطرہ بن کر گرے ہیں، جنہوں نے یہ پہلے کٹسی شو کی ہے۔ سب وزیروں، مشیروں، بلکہ ایم پی ایز، ایم این ایز، سب کو انکار کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی سروس کرنے کا، قوم کی خدمت کرنے کا یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کو اس کو اویل کرنا چاہیے، ملک کو لوٹانا چاہیے۔ اس ملک نے آپ کو بہت دیا ہے، اور آپ طبقہ جو ہے مستفید ہونے والے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں وہ تو مارے گئے غریب ہیں، ان کے منہ سے تو نوالا چھینا گیا ہے۔ پرکس اینڈ پریولیجز تو آپ لوگوں نے لیے ہیں، آپ لوٹائیں، آپ سرو کریں۔ اور وہ جو شخصیت آنریبل، میں کہتا ہوں کہ وہ شخصیت جنہوں نے انکار کیا ہے گاڑی لینے سے، گھر لینے سے، پارکس اور پریولیجز لینے سے، سیلری لینے سے انکار کیا ہے، ان کا نام ہے نواب زادہ منصور احمد خان، اور ان کا تعلق ہے مظفر گڑھ سے۔ اور یہ کون ہیں؟ ان کا میں بڑا آسان سا تعارف ہے، ان کے والد بزرگوار جو ہے بڑے نامور سیاستدان تھے اور بڑی قداور شخصیت تھے۔ ان کے نام سے کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو واقف نہ ہو، اور وہ بڑے پائے کے وہ سیاستدان اور رہنما تھے۔ ان کا نام تھا نواب زادہ نصر اللہ خان۔ ان سے کون واقف نہیں ہے؟ جو ایسے شستہ تقریر کرنے والے، گفتگو کرنے والے، اور ایسی وہ شخصیت تھے جنہوں نے بڑا رول پلے کیا ہماری پاکستان کی سیاست میں۔ جب تک وہ زندہ رہے تو وہ بڑے متحرک رہے، اور انہوں نے کبھی بھی جو سیاسی روایات ہیں اس کو پامال نہیں کیا، ہمیشہ ادب، احترام اور لحاظ کا خیال رکھا، رواداری کے ساتھ سیاست کی، اور ان کو مثال بنایا جا سکتا ہے اور ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ یہ جو اس وقت سیاست جو ہے وہ اوئے توئے سے یہ آلودہ ہو گئی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس طرح کے رہنماؤں کو فالو کرنا چاہیے۔ ان کے یہ صاحبزادے ہیں جنہوں نے یہ روایت قائم کی ہے کہ انہوں نے یہ پارکس پریولیجز لینے سے انکار کیا ہے، اور یہ فیڈرل میں بھی کرنا چاہیے، باقی صوبوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ اس وقت ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس وقت مجھے پتہ چلا ہے کہ 8-9 ارب ڈالر سے انکریز کر کے اس وقت ہماری معاشی حالت بہتر ہوئی ہے، اس میں کوئی 35 ارب تک کا ہمارا فارن ریزرو ہو چکے ہیں۔ ہمیں سانس ہماری معیشت کو اگرچہ آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن مہنگائی بہت ہے۔ اس وقت لوگوں کا جینا دوبر ہو چکا ہے، روزگار کوئی نہیں ہے، اور لوگ جو ہے مہنگائی کو ہاتھوں مجبور ہیں۔ لوگوں کا گزر اوقات بہت مشکل ہے، الیکٹریسٹی کے بل نہیں دیے جا رہے، لوگوں کے لیے بچوں کی فیسیں ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے،
حضرات جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کو خریدنا مشکل ہو گیا ہے، تو اس میں آپ لوگ کنٹریبیوٹ کریں، کم از کم یہ تو کریں کہ یہ جو مالی آپ فوائد لیتے ہیں، جو آپ کے امالومنٹس ہیں، جو آپ کی پرکس اور پریولیجز ہیں، جو آپ کی یہ گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہیں، سیکیورٹی ہیں، یہ سرکار کے خزانے سے لینا تو بند کر سکتے ہیں آپ میں سے کوئی غریب نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب بھلا غریب ہیں؟ یہ کھرب پتی ہیں، کوئی ان کی دولت کا کوئی شمار نہیں ہے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کوئی غریب ہیں؟ اسی طرح باقی میں نام لینا شروع کروں تو سارے جو ہے متمول خاندانوں سے ہیں، گھرانوں سے ہیں، سارے امیر کبیر ہیں۔ آپ سب کو والنٹیرلی جو ہے سرکاری خزانے سے بوجھ ہٹانا چاہیے۔ یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ آپ کو ٹرانسفر کرنی چاہیے ٹو دی پبلک، عام آدمی کو، تاکہ اور آپ کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ روزگار پیدا ہو، کاروبار کے مواقع پیدا ہوں، اور جو دولت کی تقسیم ہے وہ نیچے آئے، اور جو انفلیشن ریٹ ہے وہ کم ہو، اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہوں، اور پیٹرول دنیا میں اب کم ہو گئے، اس کا امپیکٹ نیچے آنے دیں۔ یہ جو ٹیکسز ہیں یہ کم ہونے چاہیے، اور آپ تبھی ممکن ہے کہ آپ اپنی فیول کی کنزمپشن کم کریں، انٹائٹلمنٹ لینا بند کریں، پرکس اور پریولیجز لینا کم کریں۔ آپ کے جو اخراجات ہیں یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، اور آپ کی ذاتی اخراجات ہیں جن کے اوپر یہ خزانے کا بڑا حصہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ کائنڈلی یہ بوجھ خزانے سے ہٹائیں اور عوام کی خدمت کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔